بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. 9th کلاس انگلش کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے پوئم جو ہے ڈیفوڈلز. ڈیفوڈلز بیسیکلی پھول ہیں، نرگس کے پھول، اور ان کو جو رائٹ کیا ہے اس کا جو پوئٹ ہے ولیم ورڈز ورتھ. اس کا جو پوئٹ ہے اس کو رائٹ کرنے والا اس پوئم کو، اس کا نام ہے ولیم ورڈز ورتھ. تو اس نے یہ پوئم رائٹ کی ہے. تو ولیم ورڈز ورتھ کے حوالے سے تھوڑا اس کا انٹروڈکشن کہ اس کو جو ہے پوئٹ آف نیچر کہا جاتا ہے، فطرت کا شاعر. اس کی جتنی بھی پوئمز ہیں، جتنی اس کی پوئٹری ہے، موسٹلی اس کا ٹاپک جو ہے مین وہ سارا کا سارا نیچر کے اکارڈنگ ہے. اس کی ساری شاعری جو ہے وہ نیچر کے گرد گھومتی ہے. تو اس لیے اس کو پوئٹ آف نیچر بھی کہتے ہیں، فادر آف نیچر بھی کہتے ہیں، کہ ٹوٹلی ہر جگہ چونکہ نیچر کا ذکر وہ کر رہا ہے اس لیے اس کو نیچر کا پوئٹ، فادر آف نیچر، اور اسی طرح سے رومانٹک پوئٹ بھی کہا جاتا ہے. تو رومانٹک سے مراد جو لفظی میننگ ہم لیتے ہیں وہ نہیں ہے اس کا مطلب. رومانٹک سے مراد یہ ہے کہ 18th سینچری کے اینڈ میں اور 19th سینچری کے سٹارٹ میں جتنی بھی پوئٹری ہوئی ہے موسٹلی اس کا جو سبجیکٹ میٹر تھا وہ زیادہ تر نیچر سے ریلیٹڈ تھا. تو چونکہ اس کی بھی ساری پوئٹری نیچر کے اکارڈنگ ہے، نیچر سے ریلیٹڈ ہے، نیچر سے اس کی محبت کو ظاہر کرتی ہے، تو موسٹلی اس کی جو پوئٹری ہے، تو اس طرح کی جو پوئٹری تھی اس دور کی، اس ایج کی، اس کو رومانٹک پوئٹری کہا جاتا ہے، جو نیچر سے ریلیٹڈ ہے. تو چونکہ یہ پوئٹ بھی نیچر سے ریلیٹڈ ہے، اس کی پوئٹری بھی نیچر سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کو رومانٹک پوئٹ کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنی پوئم کی طرف. پوئم کے اندر جو مین چیزیں ہوتی ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر جن چیزوں کا اس کے سٹرکچر کے حوالے سے جو ذکر ہوتا ہے کہ اس کی رائم سکیم کیا ہے، اس کا کتنے سٹینزاز پر مشتمل ہے، کیا سین ہے اس کا. تو پہلے تو ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے سٹینزا کے حوالے سے. سٹینزا جسے اردو میں آپ ایک طرح سے بند کہہ سکتے ہیں، ہوتا ہے گروپ آف لائنز ان اے ریپیٹڈ پیٹرن. گروپ آف لائنز ان اے ریپیٹڈ پیٹرن دیٹ فارمز اے یونٹ، اس کو ہم سٹینزا کہیں گے. کہ لائنز کا ایک گروپ جس کا پیٹرن جو ہو، جن کا ریپیٹڈ میں یعنی کہ سیم ہو، ریپیٹ ہوا ٹھہرا ہو، ایک کے بعد ایک ترتیب سے چل رہا ہو. تو گروپ آف لائنز، پورے اس گروپ کو، اس میں 6 لائنیں ہیں جتنی ہیں، اس کو ہم سٹینزا بولیں گے. تو اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ رائم سکیم اس کی کیا ہے، اس میں کیا رائمنگ، کیا سین چل رہا ہے اس کا، اس کی جو بھی پوئم ہے جس کو ہم ڈسکس کریں. تو رائم اصل میں یہ ہوتا ہے یوز آف ورڈز ان اے پوئم اور اے سانگ دیٹ ہیو دا سیم ساؤنڈ اسپیشلی ایٹ دا اینڈ آف لائنز. پوئم کے اندر یا سانگ کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال جن کی ساؤنڈ جو ہے وہ سیم ہو، اس کو رائم سکیم کہتے ہیں. ملتے جلتے الفاظ، ملتی جلتی آواز والے الفاظ، اس کے بھی رائم سکیم کہا جاتا ہے، اس کو رائم کہا جاتا ہے. اور اسپیشلی ایٹ دا اینڈ آف لائنز جہاں پر اینڈ ہو رہی ہیں اس کے اینڈ میں ان کی ساؤنڈ جو ہے آپس میں سیم چل رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کی رائم سکیم ہے. موسٹلی پوئمز آپ نے سنی ہوئی، آپ ویری سمپل، آپ نے چائلڈہڈ میں جو پوئم پڑھی ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، یہ اس طرح کی آپ دیکھیں لٹل اسٹار، اور یہ کیا ہے ساؤنڈ ان کی سیم چل رہی ہے. تو اسی سیم ساؤنڈ کو، اسی ساؤنڈ پیٹرن کو ہم کیا کہیں گے بھی اس کی رائم سکیم. تو ہماری جو پوئم ہے ڈیفوڈلز،
اس کی رائم سکیم کے حوالے سے ہم آتے ہیں. اب یہ جو ہے پوئم ڈیفوڈلز 4 اسٹینزاز پر مشتمل ہے. 4 اسٹینزے ہیں اس کے، اس پر مشتمل ہے. اس کے بعد اس کی جو رائم سکیم ہے، یہاں پر ایک اسٹینزا ایگزامپل کے طور پہ میں نے رائٹ کیا ہوا ہے. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. تو اس کی رائم سکیم یہ ہے، یہ پورا اسٹینزا ہے، یہ گروپ آف لائنز سیم پیٹرن پر مشتمل. تو اس کی رائم سکیم ہے اے بی اور سی سی، اس طرح سے بنتی ہے اس کی. کلاؤڈ کے ساتھ کراؤڈ سیم چل رہا ہے، یعنی اے ہے، کلاؤڈ کے بعد یہ ہلز ہے، یہ اے اس کو کہیں گے تو یہ اس کو بی کہا جائے گا. کلاؤڈ کے ساتھ پھر یہ یہاں پر اے آیا ہے، کراؤڈ. اور اسی طرح ہلز کے ساتھ ڈیفوڈلز، یہ میچ کر رہا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد یہ جو آخری 2 لائنز ہیں اس کی، اس اسٹینزے کی، ٹریز اور بریز، یہ اوپر والوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ان کی اپنی سکیم ہے، اس لیے ہم نے ان کو سی کا نام دیا. ٹریز بریز یہ دونوں آپس میں سیم ہیں، تو اس کو ہم نے سی اور سی کا نام دیا ہے. اس کو کپلیٹ کہیں گے. کپلیٹ ایک مصرع، ایک شعر علیحدہ سے جس کا پیٹرن اوپر والوں سے میچ نہ ہو رہا ہو، اس کو علیحدہ سے ہم کپلیٹ کہتے ہیں. تو یہ پورا اسٹینڈ ہے اور اس کی رائمنگ سکیم اے بی سی، یہ موسٹلی جو پوری پوئم میں ہماری اس کی یہ ہے. تو یہ تو تھی اس کے حوالے سے، مطلب اس کے اسٹرکچر کے حوالے سے بھی یہ کچھ چیزیں چونکہ پوئٹری کے اندر ہوتی ہیں. بھئی پوئم ہے، اس کا اسٹرکچر کس طرح کا ہے، کتنے اسٹینزاز پر مشتمل ہے، کیا سین ہے، اس کی رائمنگ سکیم کیا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں اس کی طرف، پوئم کی طرف، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیفوڈلز جس کو ولیم ورڈز ورتھ نے لکھا ہے، نرگس کے پھولوں کے بارے میں اس نے یہ پوئم رائٹ کی ہے. تو ظاہر ہے اس کی یہ ساری پوئم اس کی فطرت سے، اس کی محبت کو ظاہر کرتی ہے. فطرت سے ڈیووٹڈ ہے وہ شخص، فطرت کی ہی بات کرتا ہے. جتنے بھی اس کی پوئمز ہیں فطرت سے ریلیٹڈ ہی ہیں، نیچر سے ریلیٹڈ ہی ہیں. انہی میں سے ہی اس کی ایک پوئم ڈیفوڈلز ہے. تو اپنے آپ کو خود کہتا ہے کہ نیچر میرے لیے ٹیچر کی مانند ہے، میری استاد ہے، میری ٹیچر ہے، ٹیچ کرتی ہے، مجھے گائیڈ کرتی ہے. تو ڈیفوڈلز لکھتا ہے، I wandered lonely as a cloud. I wandered، میں آوارہ گردی کر رہا تھا. wandered آوارہ گردی کرنا، lonely اکیلے میں، as a cloud ایک بادل کی مانند، بادل کی مانند میں اکیلے گھوم پھر رہا تھا، آوارہ گردی کر رہا تھا. that floats on high over vales and hills. that floats on high over vales and hills، جو تیرتا پھرتا ہے ویلز اینڈ ہلز، وادیوں اور پہاڑیوں کے اوپر. بادل سے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے، اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے اس نے کہ میں بھی اسی طرح گھوم پھر رہا تھا، آوارہ گردی کر رہا تھا ایک بادل کی مانند، جیسے بادل اپنی مرضی سے پہاڑیوں پر، وادیوں کے اوپر تیرتا پھرتا ہے اپنی مرضی سے. تو سملیرٹی کا یوز کیا یہاں پر، سملر مشابہت، ایک جیسا ہونا. لائک اور ایز کے الفاظ جہاں پر یوز کیے جاتے ہیں اس کو سملی کہتے ہیں. سملر ایز اے کلاؤڈ، آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ، اپنے آپ کو پوئٹ نے کیا ہے کلاؤڈ کے ساتھ سملر، اس کی مشابہت دی ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. تو یہاں پر اس نے سملی کا یوز کیا ہے. سملی کا مطلب سملر، ایک جیسا، مشابہت ہونا، ملتا جلتا ہوں. میں آوارہ بادل کی طرح پھر رہا تھا جو وادیوں اور پہاڑوں کے اوپر تیرتا پھرتا ہے. when all at once I saw a crowd، all at once جب اچانک، I saw a crowd میں نے ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا. a host of golden daffodils، سنہری ڈیفوڈلز کا بہت بڑا ہجوم. ہوسٹ کا مطلب ہجوم.
اچانک بہت بڑی مقدار، بہت بڑی تعداد میں ہونا، اس کو کہتے ہیں ہوش. beside the lake beneath the trees. کہاں پر؟ beside the lake جھیل کے کنارے کے ساتھ. beneath the trees درختوں کے نیچے. fluttering and dancing in the breeze جو ہوا کے اندر پھڑ پھڑا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے. ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ ڈانس کر رہے ہیں. اب یہاں پر اس نے اس کو پرسانیفائی کر دیا، ڈیفوڈلز کو، پھولوں کو پرسانیفائی، اس کو پرسنل انسانی خوبیاں اس کو کنورٹ کر دی ہیں. اس کو پرسانیفیکیشن کہتے ہیں. پرسنل کوالٹیز، کسی چیز کو جو پرسن، جو شخص نہ ہو، جو انسان نہ ہو، اس کو پرسنل کوالٹیز دے دینا، اس کو کہتے ہیں پرسانیفائی کرنا. تو یہاں پر بھی اس نے ڈیفوڈلز کو پرسانیفائی کیا ہے، پرسانیفیکیشن کا یوز کیا یہاں پر، کہ وہ ایسے ہوا کے اندر پھڑ پھڑا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے. کنٹینیوس ایز دا اسٹارز دیٹ شائن. کنٹینیوس وہ مسلسل تھے. ایز دا اسٹارز ستاروں کی مانند. دیٹ شائن چمکتے ہوئے. وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند مسلسل تھے، جیسے ستارے آسمان کے اوپر مسلسل نیور اینڈنگ لائن میں پھیلے ہوتے ہیں جہاں پر ہماری نظر جاتی ہے. تو ان کا سین بھی بالکل اسی طرح سے تھا. اینڈ ٹوئنکل آن دا ملکی وے جو چمک رہے ہوتے ہیں. آن دا ملکی وے کہکشاؤں میں. ملکی وے کا مطلب ہے کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ، کہ نہ ختم ہونے والا جو سین ہے ستاروں کا، اس کو ملکی وے کہکشاں کہتے ہیں. They stretched in never ending line. وہ نہ ختم ہونے والی لائن میں، نہ ختم ہونے والی قطار کی صورت میں پھیلے ہوئے تھے. along the margin of bay. جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ. مارجن مین کنارہ، بے کہتے ہیں جھیل کو. وہ جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ نہ ختم ہونے والی لائن کی صورت میں، قطار کی صورت میں پھیلے ہوئے تھے. 10,000 saw I at a glance. 10,000 وہ اپنے انداز سے بتا رہا ہے. ایٹ اے گلینس ایک نظر میں. ایک نظر میں میں نے تقریباً 10,000 دیکھے ہوں گے. ایٹ اے گلینس ایک نظر میں نے ایک نظر میں تقریباً 10,000 دیکھے ہوں گے. ٹاسنگ دیئر ہیڈز اینڈ سپرائٹلی ڈانس. جو اپنے سروں کو ہلا رہے تھے. ان سپرائٹلی ڈانس، ڈانس کی شکل میں، ڈانس کرتے ہوئے، جوش سے ڈانس کرتے ہوئے اپنے سروں کو وہ ہلا رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا، یعنی منظر کشی کر رہا ہے اس کے نیچر کے اباؤٹ، کہ پھولوں کا سین کس طرح سے تھا، وہ کیسے کر رہے تھے. The wave beside them danced. ان کے ساتھ ساتھ جو لہریں تھیں وہ بھی ڈانس کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. But they outdid the sparkling waves in glee. But they outdid، لیکن وہ آگے نکل گئے، ان سے سبقت لے گئے. In glee خوشی سے چمکتی ہوئی لہروں سے وہ سبقت لے گئے. گلی کا مطلب جیسے گلیڈ ہوتا ہے، خوشی سے. خوشی کا منظر تھا. لہریں بھی ان کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہی تھیں، لیکن وہ کیا ہے کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ ان سے آگے نکل گئے، ان سے سبقت لے گئے. A poet could not but be gay. شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا، اپنے تاثرات بیان کر رہے کہ وہ could not but be gay، میں خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا. گے کا مطلب خوش ہونا. In such a jocund company، اس طرح کے خوشگوار ماحول میں. جوکنج خوشگوار، کمپنی ماحول. شاعر اس طرح کے خوشگوار ماحول میں خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا. I gazed and gazed، میں دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہا. گیز غور سے دیکھتے رہنا، ایک جگہ پہ نظریں جما دینا، اس کو کہتے ہیں گیز. But little thought، لیکن یہ بالکل نہ سوچا. What wealth the show to me had brought، کہ مجھے کتنی بڑی دولت مل گئی. Far often when on my couch I lie، اکثر اوقات، یعنی ایک یہ منظر اس نے دیکھا، اس کے بعد یہ منظر اس کے ذہن کے اندر نقش ہو گیا، اس کی میموری کے اندر.
اب اگلے تاثرات بیان کریں کہ اس کے بعد جب کبھی فار آفن وین آن مائی کوچ آئی لائی، کہ جب کبھی میں اپنے بستر پر، کوچ مین بستر پر لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکینٹ اور ان پینسو موڈ، خیالات میں یا غمگین حالت میں، پینسو موڈ غمگین حالت، کوئی پریشانی فکر کی حالت میں جب اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں، دے فلیش اپان دیٹ ان ورڈ آئی، تو وہی منظر فلیش اپان، وہی منظر میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. وچ از دا بلیس آف سالیٹیوڈ، جو کہ بلیسنگ ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے. سالیٹیوڈ میری تنہائی کے لیے، سالیٹیوڈ مین تنہائی، اور جو میری تنہائی کے لیے میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیئر فیلز، اور اس طرح کا سین جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مائی ہارٹ ود پلیئر فیلز، میرا دل جو ہے وہ خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے، خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، اور وہ بھی اسی طرح ڈیفوڈلز کی مانند جو ہے وہ بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہی منظر اس کو جب وہ ریکال کرتا ہے، اس کو میمورائز کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. اس کی ساری پریشانیاں، فکر، یہ وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کی نیچر کے ساتھ اس کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں. تو آج کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ اتنا کافی ہے. باقی نیکسس کی ڈیٹیل، اس کی سمری وغیرہ کے بارے میں نیکسٹ پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. نمبر 5. تیار ہو گیا بھائی؟ اپنا لیکچر لے کے آ رہے تھے. یہ کیا ہے؟